السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین، اس مختصر سے وقت کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فلسفہ قربانی کیا ہے، قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے، اور قربانی کرنے سے قبل میرے اور آپ کی نیت اور کیا ارادہ ہونا چاہیے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قربانی کی فرضیت ہے صرف اس امت پر نہیں بلکہ دیگر جو امتیں تھیں ان پر بھی اس قربانی کی فرضیت تھی۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، الہ واحد، فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اسی کے مطیع و فرما بردار ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ یہ نقطہ قابل غور ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا، اس وجہ سے کہ تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں کہ جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے ہمیں اس پر اللہ رب العالمین کا نام لینا ہے، اس کے علاوہ کسی اور شخصیت کا، کسی اور ذات کا، کسی اور بھی ہستی کا ہم نام اس پر نہیں لے سکتے۔ تو اس کی حلت کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس پر اللہ رب العالمین کے ذات کا نام لیں، اور ہماری نیت کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو قربانی کر رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے کر رہے ہیں، اور قربانی کرتے وقت ہماری زبان پر بھی اللہ رب العالمین کا نام ہو، کہ جس طرح سے احادیث کے اندر مختلف طرح کے الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اور دیگر بہت سارے الفاظ ہیں کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہمیں ان الفاظ کی ادائیگی اپنی زبان پر لانی چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم، جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے قربانی کرتے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کسی مقام پر بھی مال حرام کو، حرام مال کو اپنا مال، اپنا رزق قرار نہیں دیا۔ تو یہ نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم نے جو قربانی کرنی ہے اس کے لیے، اس کی قبولیت کے لیے لازمی شرط ہے کہ وہ مال حرام کا نہ ہو بلکہ حلال مال ہو، کہیں چوری کا نہ ہو، کہیں ڈکیتی کا نہ ہو، کسی کا مال غصب کر کے آپ قربانی نہ کر رہے ہوں، اور اسی طرح سے آپ نے ناجائز طریقے سے اپنا مال نہ کمایا ہو، آپ نے ناجائز طریقے سے تجارت نہ کی ہو، آپ نے ناجائز نفع نہ حاصل کیا ہو۔ تو ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا، تو پھر قربانی کیا ہوگی، وہ صحیح ہوگی۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، فرمایا کہ پس تمہارا جو الہ ہے وہ ایک ہی الہ ہے، الہ واحد، یعنی کہ ایک اللہ رب العالمین۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اسی کے لیے مطیع و فرما بردار بن جاؤ، یعنی کہ آپ کی زندگی کی جو مشاغل ہیں، آپ کی زندگی کی جو مصروفیات ہیں، وہ قربانی ہے، وہ نماز ہے، جس طرح دوسری صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، ان صلاتی ونسکی، میری قربانی، ومحیایا ومماتی، میرا مرنا اور میرا جینا کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو نقطہ نظر جو ہونا چاہیے وہ قربانی کا، یہ زندگی کے دیگر جتنے بھی مشاغل ہیں، عبادات ہیں، پوری کی پوری جو زندگی ہے
اس کا نقطہ نظر اور اس کا محور اور اس کا مرکز صرف ایک ہی ذات ہونی چاہیے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ آپ کے تصور میں یہ ہو کہ میں یہ قربانی کر رہا ہوں تو صرف اللہ کے لیے، اگر میں یہ خون بہا رہا ہوں تو یہ اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے، فَلَهُ وَاسْلِمُوا، اسی کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ۔ اپنی ذاتی خواہشات کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے، یا دیگر جو بھی آپ کے مقاصد ذہن کے اندر آ سکتے ہیں، ان سب کو، ان مقاصد کو اپنے دل و دماغ سے نکال کر صرف ایک ہی مقصد ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے کہ میں یہ جو قربانی کر رہا ہوں وہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے حکم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کر رہا ہوں، اور اس میں صرف اللہ ہی کی رضا ہے۔ تو یہ نقطہ نظر ہونا چاہیے ہر انسان کا۔ فَلَهُ وَاسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں پہ بھی اللہ رب العالمین نے خوشخبری کس کے لیے دی ہے؟ کہ جو عاجزانہ روش اختیار کرتے ہیں، کہ جن کی زندگی کے اندر عجز اور انکساری ہے، یعنی کہ اس موقع پر بھی وہ یہ تکبر نہیں کرتے، ذرا بھی ان کی زندگی کے اندر یہ استکبار اور غرور نہیں آتا کہ میں قربانی کر رہا ہوں، فلاں شخص قربانی نہیں کر سکتا اور میں قربانی کر رہا ہوں، اور وہ شخص کیا کرے، وہ اپنے پڑوسیوں کو، اپنے گرد و نواح کے جو لوگ رہنے والے ہیں، سب کو یہ دکھاتا پھرے کہ میں نے اتنی قربانی کی ہے، میں نے اتنے اونٹ ذبح کیے ہیں، میں نے اتنے گائے اور بیل ذبح کیے ہیں، اور میں اتنی بڑی قربانی کرنے والا ہوں، میں اتنی وسعت اور ثروت والا ہوں، صاحب مال ہوں۔ یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ غرور و تکبر کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ آپ سب کچھ کریں، آپ قربانی کریں، آپ ایک نہیں آپ 10 اونٹ کریں قربانی، اللہ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے، لیکن آپ کی اس قربانی کے اندر کسی قسم کا غرور اور تکبر اور استکبار کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر غرور اور تکبر آپ کی نیت کے اندر آ گیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی قربانی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ وہ آپ کی اپنی قربانی ہوئی، اپنی خواہشات کے لیے قربانی ہوئی۔ اور ساتھ میں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ قربانی صرف خون بہانے کا نام نہیں، بلکہ اپنی انسانی جو خواہشات ہیں، جو نفسانی خواہشات ہیں، ان کی اصل قربانی، یہ اصل قربانی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ عاجزانہ روش اختیار کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، یہ ایمان کی کیفیت ہے۔ والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ، صبر کرنے والے ہیں اس پر کہ جو انہیں مصیبت پہنچتی ہے، مصائب، والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ دو اہم صفات ہیں، ایک صبر علی المصیبت یعنی کہ مصائب کے اوپر صبر کرنا، اور دوسرا اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانا یعنی کہ نماز کی ادائیگی کرنا۔ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر بھی ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا، ایک صبر اور دوسرا نماز، کہ جس طرح سے ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو مدد طلب کرو، استعینوا بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، یعنی کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو زندگی کے اندر کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اگر آپ کے اندر یہ دو چیزیں ہیں کہ اللہ سے ملاقات اور دوسرا مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا، تو آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں، آپ زندگی کے اندر کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر تیسری صفت کا ذکر کیا کہ مخبتین کون سے ہیں، عاجزانہ روش اختیار کرنے والے کون سے ہیں، کہ جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ صرف قربانی کر کے بس نہیں ہو گئی کہ آپ نے سال میں قربانی کی اور بس آپ نے سب کچھ کر دیا، بلکہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو صاحب مال اور صاحب ثروت بنایا ہے، آپ کو مال و دولت دیا ہے، تو پھر آپ نے اس سے ہٹ کر بھی صدقات و خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کرنا ہے۔ اپنے گرد و نواح کے اندر آپ کے جو رشتہ دار ہیں، عزیز و اقربا ہیں، آپ کے جو پڑوسی ہیں، آپ کے جو جاننے والے ہیں، آپ کے جو تعلق دار ہیں، آپ نے سب کا خیال رکھنا ہے، اور اپنے ان مال میں سے
کچھ حصہ نکال کر ان کی زندگیوں کے اوپر، ان کے حیات کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ تو اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، یہ جو اونٹ ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں شاعر اللہ بنایا ہے، یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں، فیہا خیر، ان میں خیر ہے، بہت خیر ہے۔ اب دیکھیں اونٹ سے کتنے نفع ہیں انسان کے لیے کہ وہ اس پر سواری بھی کر سکتا ہے، سفر بھی کر سکتا ہے، اور پھر اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، تو اللہ کا نام لو ان اونٹوں پر صواف کھڑے ہو کر، صف بندی کے، یعنی کہ اونٹوں کو جب ہم ذبح کریں گے تو کھڑا ہو کر اونٹ کو ذبح کرنا ہے، یہ سنت طریقہ ہے، قرآن سے بھی یہ ثابت ہے۔ تو لہٰذا اونٹ کو جو نحر کیا جائے وہ کھڑا کر کے اس کو نحر کیا جائے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پس جب وہ اونٹ گر جائے، اپنے پہلو پر ٹک جائے، گر جائے، فَكُلُوا مِنْهَا، تو پس پھر اس میں سے کھاؤ، یعنی کہ جب وہ بالکل اس کی بندش ختم ہو جائے، اس کی حرکت ختم ہو جائے، اس کی سانس نکل جائے، تو پھر اس میں سے کھاؤ، یعنی کہ اس کو پکانے کے بعد آپ اس میں سے کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور ان لوگوں کو بھی کھلاؤ کہ جو سوال کرنے والے نہیں، جو کیا ہیں، قانع ہیں، قناعت کرنے والے، جو آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو آپ سے سوال نہیں کرتے۔ والمعتر، اور وہ لوگ کہ جو فقر و فاقہ کی وجہ سے آپ سے سوال کرتے ہیں، انہیں بھوک اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ وہ آپ سے کچھ مانگ لیں۔ فرمایا کہ خود بھی کھاؤ اور جو سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، اور جو نہیں کرنے والے ان کو بھی کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ان کو مسخر کیا تمہارے لیے۔ اب دیکھیں کتنے بڑے جانور ہیں کہ ایک انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے کس طرح سے ان کو مسخر کر دیا۔ اب اتنا بڑا اونٹ ہے لیکن ایک چھوٹا سا بچہ اس کی نوکیل پکڑ کر اسے کہیں بھی لے جا سکتا ہے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہرگز اللہ رب العالمین کو ان جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے۔ ولیکن ینالہ التقوی منکم، اس ذات کو جو چیز پہنچتی ہے وہ آپ کا تقوی ہے، وہ آپ کی پرہیزگاری ہے، وہ آپ کے دل کی کیفیت ہے، وہ آپ کے اندر کی کیفیت ہے کہ آپ نے کن کیفیات کے ساتھ یہ قربانی کی ہے۔ قریش یہ کیا کرتے تھے کہ بتوں کے لیے بھی قربانی کیا کرتے تھے اور اللہ کے لیے بھی، تو وہ کچھ گوشت اور خون حرم کے اندر لے آتے، حرم کے سامنے رکھتے اور کچھ دیواروں پر لوتھیڑ دیتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس جاہلانہ رسم کو ختم فرمایا اور اس کا رد کیا، اور یہ اصل چیز اہل ایمان کو اس کی تعلیم دی کہ اصل میں اللہ رب العالمین کو نہ ہی یہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اسے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اور تقوی سے مراد تمہارے دل کی کیفیت ہے کہ تم نے کن کیفیات کے ساتھ جب تم قربانی کر رہے تھے تو تمہارے دل و دماغ کے اندر کیا چل رہا تھا، تم نے کس کے لیے قربانی کی، اللہ کے لیے کی یا دنیا کو دکھانے کے لیے کی یا اپنی ذات کے لیے کی۔ تو یہ اصل قربانی کا مقصد ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے مسخر کیا ہے ان کو تمہارے لیے، ان جانوروں کو، تاکہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اب دیکھیں کہ اصل جو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے، جو اس کی بڑائی بیان کرنی ہے، جو اس کی رفعت اور عظمت کے تذکرے کرنے ہیں، وہ اس بات پر کہ اس نے انسان کو، مجھے اور آپ کو ہدایت دی، ایمان کی ہدایت۔ اگر مجھے اور آپ کو ہدایت نہ دیتا ایمان کی تو ہماری زندگی کے اندر کیا تھا، ہماری زندگی کی کیا رونقیں تھیں۔ تو لہٰذا اصل جو بڑائی بیان کرنی ہے اللہ رب العالمین کی، وہ اس بات پہ بیان کرنی ہے، علامہ ہداکم، کہ اس نے جو ہدایت دی، ہمیں یہ سیدھا راستہ دکھایا، ہمیں یہ خوبصورت نظام دیا، یہ نظام اسلام دیا، یہ اسلام کی زندگی دی، یہ خوبصورت نظام زندگی دیا۔ وبشر المحسنین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ خوشخبری دیجئے احسان کرنے والوں کو۔ تو یہ تھا مختصر فلسفہ قربانی، کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے، قربانی کرتے وقت میرے دل و دماغ کے اندر کیا کیفیات ہونی چاہیے،
میرے اور آپ کے دل و دماغ کے اندر کیا نیت اور ارادہ ہونا چاہیے، ہم کس ذات کے لیے قربانی کر رہے ہوں۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ جو جانور اللہ رب العالمین نے ہمیں دیے، یہ جو نعمت ہمیں بخشی، ان کی قربانی کرنی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔